ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس سلسلے میں ہم سابقہ موضوع بیٹی کے متعلق مزید مدنی پھول حاصل کریں گے۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے فرمان برکت نشان، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سنیے، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، یعنی اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ اللہ اکبر، بیٹی پیدا ہو رہی ہے، دے کون رہا ہے؟ دے بھی اللہ تعالی رہا ہے۔ فرشتوں کو کون بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالی ہی بھیج رہا ہے۔ کیسا رحیم ہے، کیسا رحمان ہے ہمارا رب عز و جل، دین بھی اسی کی اور انعامات بھی اسی کی طرف سے۔ فرشتوں کا نزول ہمارے گھروں پر ہوتا ہے، کیا بات ہے میرے رب عز و جل کی۔ تو فرشتے کہتے ہیں گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک ناتواں یعنی کمزور سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، قیامت تک اللہ عز و جل کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیٹی اللہ تعالی عطا فرما کر فرشتوں کا نزول بھی فرماتا ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ کرنا بالکل نامناسب ہے کہ ہم بیٹیوں کی آمد پر اپنے چہرے کے موڈ کو آف کر دیں، اپنے موڈ خراب کر لیں اور مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو جائے اور مٹھائیاں تقسیم نہ کریں، مبارکبادیں نہ دیں۔ افسوس کی بات ہے، اللہ کی رحمت آئی اس پر منہ چڑھانا، اس پر افسوس کرنا، ہماری عقل کہاں گئی؟ یہ جہالت کے دور کی باتیں ہیں۔ قبروں میں زندہ دفن کر دینا، کنویں میں پھینک دینا، ان کو قتل کر دینا، یہ پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بیٹیوں پر ظلم کرنا اور ان سے ناروا سلوک کرنا، ایسے ظلم ڈھانا، نہ بالکل بری بات۔ بیٹی پیدا ہو اللہ کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ اس میں آپ کا، آپ کے بچوں کی امی کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، یہ تو رب کی عطا ہے۔ اللہ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہیے، اعمال ایسے کیجئے کہ فرشتوں کا نزول ہو۔ بیٹی پر رحم کیجئے، شفقت کیجئے، نرمی کیجئے، ان کی آمد پر خوش ہو جائیے۔ بلکہ بیٹی آپ کے پاس آئے تو آپ
کھڑے ہو جائیں، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسی شفقت فرمایا کرتے تھے، ذرا اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں، جب محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا شفقت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو جاتے، پھر اپنے پیارے پیارے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لے کر اسے بوسہ دیتے، پھر ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ یہ حدیث پاک ابو داود جلد 4 صفحہ نمبر 454، حدیث نمبر 5217۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیسی شفقت ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شہزادی پر۔ لہذا جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ابھی تو آپ نے سنا کہ انہوں نے اپنی بیٹی، اپنی شہزادی کا اس طرح اکرام کیا، ان پر ایسی شفقت فرمائی۔ ہم ان آقا کے غلام ہو کر اپنی بیٹی پر ظلم کریں، بیٹی کی ولادت پر منہ چڑھائیں، بیٹی کی ولادت پر اپنی بیوی کو کوسیں، ان کو ڈانٹیں، ان کو غصہ کریں، ان کو ٹینشن میں مبتلا کریں؟ ایسی حالت میں تو یہ بیچاری عورت رحم کی مستحق ہوتی ہے، شفقت اور محبت کی مستحق ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں انہیں خوش کرنا چاہیے اور پھر بیٹی کے آنے پر بھی خوشی منانی چاہیے، نہ کہ منہ چڑھائیں اور موڈ آف کر لیں۔ جی ہاں، وہ رشتہ دار بھی غور کریں جن کے بھائی کے ہاں بیٹی ہو، جن کے بہن کے ہاں بیٹی ہو، جن کے بیٹے کے ہاں بیٹی ہو، وہ مبارکباد نہیں دیتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ بیٹی، یہ بیٹا، یہ دونوں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ ہمیں راضی با رضائے الہی ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ رحم کیجئے، پیار کیجئے، شفقت کیجئے، زندگی کا لطف حاصل کیجئے۔ خاتون جنت کے 8 حروف کی نسبت سے بیٹیوں کے فضائل پر مبنی 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے۔ پہلا فرمان عالی شان، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں پیارے اسلامی بھائیوں، وہ والد محترم غور کریں، بلکہ وہ اس پر مشاہدہ کر چکے ہوں گے، تجربہ ہو چکا ہوگا۔ اگرچہ بیٹی کی ولادت پر منہ چڑھایا تھا، ناراضگی کا اظہار کیا تھا، لیکن یہی بیٹی جب بڑی ہو کر ابا جان کہہ کر بلاتی ہے، یا ابا جان کے ہاتھ میں پانی دیتی ہے، کھانا دیتی ہے، چائے بنا کر لاتی ہے، تو باپ کو پیار ہو جاتا ہے اور وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ہاں بیٹی سے مجھے زیادہ سکھ ہے بنسبت بیٹوں کے۔ ایک مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، میرے نواسے بھی ہیں، نواسیاں بھی ہیں، میرے پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، مگر مجھے پوتیاں اور نواسیاں یہ اچھی لگتی ہیں زیادہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیٹیوں سے پیار جھلکتا ہے، ان کو برا مت سمجھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہیں، یہ رحمت ہے، ہمارے لیے تحفہ ہے۔ ایک اور فرمان سنیے، جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے، تکلیف نہ دے، اور نہ ہی برا جانے، اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ عز و جل اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں،
ہم سب جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ہمارے گھر میں اسباب موجود ہیں، بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، ان پر رحم کیجئے، شفقت کیجئے، پیار کیجئے اور جنت میں داخل ہو جائیے۔ دوبارہ سنیے، جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ عز و جل اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمان عالی شان نمبر 3، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی، نہیں جانے دیں گی۔ دے بھی وہی اللہ عز و جل ہمیں بیٹیاں، اور اگرچہ ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے، ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے، لیکن ذرا غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جو کھاتے پیتے ہیں، ہماری بیٹیاں کھاتی پیتی ہیں، ہمارے بیٹے کھاتے پیتے ہیں، ہمارے بچوں کی امی کھاتی پیتی ہیں یا والدین کھاتے ہیں، یہ ہمارا نہیں ہوتا، یہ رب کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ بظاہر ایک شخص کما رہا ہوتا ہے، لیکن دینے والا، حقیقی مالک، حقیقی رزاق وہ اللہ عز و جل ہے۔ کیا وہ عورت کو آپ نہیں دیکھتے؟ کیا آپ کے مشاہدے میں نہیں؟ جو بیچاری بیوہ عورت ہے، 6 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، کوئی رشتہ دار ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھانا کھلا رہا ہے۔ اللہ وہی ہے، بیٹیاں بھی دے رہا ہے اور اوپر سے اتنے بڑے بڑے انعام و اکرام سے نواز رہا ہے۔ تو امتحان میں مت پڑیے، اللہ کے سپرد کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اچھے رشتے بھی آئیں گے، جہیز کا بھی سلسلہ ہو جائے گا اور اچھے گھر میں جا کر بس بھی جائیں گی۔ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، پریشان مت ہوئیے، ارے یہ بیٹی پیدا ہو گئی، اب کیا ہوگا، اب تو گھر سے میرا یہ 4-5 لاکھ 8 لاکھ کا سامان لے کر جائے گی اور اس کو کھلانا پڑے گا، لائے گی نہیں، لے کر جائے گی۔ نہیں، اس طرح کی سوچیں نکال دیجئے، اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ یہ بہن ہے یا یہ بیٹی ہے، رحم کیجئے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، جہیز بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، اچھا رشتہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، اس کا رزق یہ جتنا کھائے گی سب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، اور دینے والا ہی وہی ہے، وہی حقیقی مالک ہے۔ بھروسہ کامل رکھیے، پریشان مت ہوئیے، ہمارا رب ہے نا، اتنی بڑی دنیا کو پال رہا ہے۔ جو اس رب کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، تو بیٹی پیدا ہو جانے پر اس بات کی کیوں فکر کرتے ہیں کہ ان کو رزق کون دے گا، ان کے کھانے پینے کا سلسلہ کیسے ہوگا، ان کے جہیز کا کیسے سلسلہ ہوگا، یہ تو سر پر بوجھ ہے۔ نا 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 نا، ایسی ناشکری کی باتیں مت کیجیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، جنت میں داخل ہو جائیے، جہنم سے رکاوٹ بنائیے ان کو اپنے لیے۔ فرمان نمبر 4، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، یعنی اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کمزور جان ہے جو ایک ناتواں یعنی کمزور سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، قیامت تک اللہ عز و جل کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہم ذمہ داری لے لیں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ نمبر 5، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹی والوں خوش ہو جائیے، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی گئی اور 2 ہوں تو اللہ اکبر، رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور 2 ہوں تب بھی اللہ، 2 بیٹیوں والوں آپ بھی خوش ہو جاؤ۔ عرض کی گئی اگر 1 ہو تو، فرمایا اگر 1 ہو تو بھی
جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت بیچ رہے ہیں. لے لو جنت، ہو جاؤ داخل جنت میں، اس کا مول چکا دو تھوڑی سی نیکیاں کما کر. مگر ہم کیسے مفلس ہیں، کیسے غریب ہیں، مفلس ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اتنی نیکیاں نہیں کہ یہ نیکیاں دے کر جنت کو خرید لیں. پیارے اسلامی بھائیوں، بیٹیاں آپ کے ہاں آئیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. 1 ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 6 بیٹیاں دی ہوں، سب پر رحم کیجئے. ان کو پالنے والا اللہ ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، پیار کیجئے، محبت کیجئے، ان کے ساتھ کھیلیے، ان کا دل خوش کیجئے. انشاءاللہ عز و جل یہ بیٹیاں جنت میں داخلے کے سبب بن سکتی ہیں. اور نمبر 6، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، اللہ اکبر، 3 بہنوں والوں آپ بھی خوش ہو جائیے. جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، پھر وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے. نمبر 7، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں تو بہنوں کا ذکر بھی آ گیا، جن بہنوں سے ایک عرصے دراز سے ہم نے بات ہی نہیں کی، نہ ہی فون کیا، بس اس بات پہ ناراض ہو کر بیٹھے ہیں جناب رشتہ مانگا تھا، رشتہ نہیں دیا، ہمیں چائے کا نہیں پوچھا، اپنے گھر میں رشتہ کیا تو ہم سے مشورہ نہیں کیا. پیارے اسلامی بھائیوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونا یہ عقل مندوں کا کام نہیں. اپنی بہنوں کو راضی کر لیجئے. یہ بہنیں شفقتوں کی مستحق ہیں، منتظر ہیں کہ ہمارا بڑا بھائی یا یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہم سے فون پر ایک مرتبہ بات کر لے، ہمارے گھر پہ آ کر ہمارے سر پر ہاتھ رکھ لے، ہم سے محبت بھری چند باتیں کر لے، اپنی بھانجیوں کے سر پر آ کر ہاتھ رکھ لے. پیارے اسلامی بھائیوں، بہنوں سے بھی پیار کیجئے. شادی شدہ نہیں ہیں، ان کی پرورش کیجئے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیجئے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کروائیے، جامعۃ المدینہ میں پڑھوائیے. انشاءاللہ عز و جل یہ بہنیں بھی جنت میں داخلے کا سبب بن جاتی ہیں. نمبر 8، جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کیا. اللہ اکبر. رحمت کتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں، بیٹیاں، بہنیں یا کوئی رشتہ داروں میں بچیوں پر رحم کر لیں، ہم ان پر خرچ کر لیں. اللہ اکبر. سنیے، جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے یا وہ صاحب مال ہو جائے یا ان کی وفات ہو جائے، تو وہ اس کے لیے آگ سے آڑ ہو جائیں گی، جہنم میں داخل ہونے سے بچا لیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی. اللہ اکبر. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رضا پر راضی رہیے. جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے خوشی سے لیجئے، قبول کیجئے، اس پر کامل بھروسہ کیجئے. اللہ تعالیٰ بیٹیاں بھی عطا فرمائے گا، وہ چاہے گا تو بیٹے بھی عطا فرمائے گا، وہ چاہے گا تو دونوں عطا فرمائے گا. آئیے مدنی منع کی آمد کے متعلق مدنی بہار سنیے. قصبہ کالونی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے. ہمارے خاندان میں لڑکیاں کافی تھیں. چچا جان کے یہاں 7 لڑکیاں تو بڑے بھائی جان کے یہاں 9 لڑکیاں. میری شادی ہوئی تو میرے یہاں بھی لڑکی کی ولادت ہوئی.
بعض خاندان والوں کو آج کل کے ایک عام ذہن کے مطابق وہم سا ہونے لگا کہ کسی نے جادو کر کے اولاد نرینہ کا سلسلہ بند کروا دیا ہے۔ میں نے نیت کی کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ میری مدنی منی کی امی نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ آسمان سے کوئی کاغذ کا پرزہ ان کے قریب آ کر گرا۔ اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا بلال۔ الحمدللہ عز و جل 1 ماہ کے مدنی قافلے کی نیت کی برکت سے میرے یہاں مدنی منع کی آمد ہو گئی۔ نہ صرف ایک بلکہ آگے چل کر یکے بعد دیگرے 2 مدنی منع مزید پیدا ہوئے۔ اللہ عز و جل کا کرم دیکھیے، میرے حسن ظن میں 1 ماہ کے مدنی قافلے کی برکت صرف مجھ تک محدود نہ رہی، ہمارے خاندان میں جو بھی اولاد نرینہ سے محروم تھا سب کے یہاں خوشیوں کی بہاریں لٹاتے ہوئے مدنی منع تولد ہوئے، یعنی پیدا ہوئے۔ یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز و جل میں علاقائی مدنی قافلے ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی قافلوں کی بہاریں لٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں، کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ بیٹا دے، لیکن یہ یاد رکھیے امیر اہل سنت نے کتنی پیاری بات کی طرف توجہ دلائی کہ لوگ مولانا صاحب، حاجی صاحب، قاری صاحب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دے، ایک بیٹا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو یہ دعا تو کرواتے ہیں کہ اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے، دعا کریں۔ یہ کیوں دعا نہیں کرواتے اور کرتے؟ اللہ تعالیٰ نیک بیٹا عطا فرما دے، نیک صالح متقی پرہیزگار بیٹا عطا فرما دے، یہ دعا کروایا کریں تاکہ یہ بیٹا آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے، آپ کی قبر کے لیے گلے گلزار بن جائے، ذریعہ نجات بنے، آپ کی آنکھوں کا تارا دنیا میں بن جائے۔ ایک نیک صالح بندہ، ایک نیک صالح اولاد، یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کے لیے۔ تو جب بھی مانگیں مدنی منع مانگتے ہوئے نیک صالح ضرور مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کے ہاں بیٹے نہیں ہیں اللہ تعالی ان کے ہاں بیٹے عطا فرمائے، جن کے ہاں بیٹیاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو تیری رضا پر راضی رہنے کی سعادت عطا فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا